اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت عمران کی بیوی حسنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی صدیوں بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں سے ایک اور شخص پیدا کیا تھا، ان کا نام بھی عمران تھا۔ یہ عمران بڑا نیک آدمی تھا اور اس کی بیوی بھی انتہائی نیک اور بلند مقام کی حامل خاتون تھی۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ ایک دن حضرت عمران کی بیوی جن کا نام حسنہ تھا، انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا اپنے بچے کو خوراک دے رہی ہے۔ حضرت حسنہ کے دل میں ماں کی ممتا کا ولولہ اٹھا اور انہوں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حضور اولاد کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور وہ امید سے ہو گئی۔ اس پر انہوں نے اللہ کے ہاں ایک نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی اولاد دے گا، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، میں اسے بیت المقدس کے نام پر آزاد کر دوں گی، یعنی وہ بچہ اللہ کے نام پر وقف کر دوں گی اور بیت المقدس میں عبادت الہی میں وہ مصروف رہے گا۔ بنی اسرائیل کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچے کی نظر مانتے ہوئے انہیں بیت المقدس، جو اس وقت کعبہ یہود کا تھا، وہاں چھوڑ دیتے تھے۔ وہاں وہ بچہ رہتا، عبادت کرتا اور سارا دن وہیں پہ اپنا دن گزارتا، مسجد کی خدمت کرتا اور زائرین کی خدمت کرتے عبادت میں زندگی گزار دیتا، اور جب وہ صاحب علم ہو جاتا تو رات لکھ لکھ کر اسے آگے وہ علم کو آگے پھیلا دیتا۔ حضرت عمران کی بیوی حسنہ نے جو نیت کی تھی وہ بڑی نیک تھی، لیکن جب حضرت حسنہ کے ہاں ولادت ہوئی تو وہ بچہ نہیں بلکہ ایک بچی تھی، اور اس بچی کا نام مریم رکھا گیا، جو کہ بڑی ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی بنی تھی۔ ہیکل سلیمانی نے ان دنوں بہت سارے چھوٹے چھوٹے کمرے یعنی حجرے ہوا کرتے تھے۔ ان حجروں میں یہود کے علماء عبادت کرتے تھے۔ یہاں یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت دنیا میں یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی حق پر تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سب مذاہب منسوخ ہو گئے سوائے اسلام کے۔ اسلام کے بعد سے یہودی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب حضرت مریم علیہ السلام جب عقل و شعور کی عمر کو پہنچی اور مسجد اور ہیکل سلیمانی میں جانے کے قابل ہو گئی، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ ہیکل میں ان کا نگران کون ہوگا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام ان دنوں اللہ کے نبی تھے اور وہ بھی ہیکل سلیمانی میں رہتے تھے، اور وہ حضرت مریم کے خالو بھی تھے۔ چنانچہ ان کی خواہش یہ تھی کہ وہی حضرت مریم کے کفیل بنے۔ حضرت مریم کے والد عمران فوت ہو گئے تھے اور بی بی مریم یتیم ہو گئی تھی۔ ہیکل میں جو دیگر یہودی علماء اور دیگر عبادات گزار تھے، ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ وہ حضرت مریم کی سرپرستی کا اعزاز حاصل کریں۔ اس پر آپس میں جھگڑا بھی ہونے لگا تھا۔ جھگڑے اس وجہ سے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آل عمران کو بنی اسرائیل میں ممتاز مقام دیا تھا، اس لیے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ وہ کفیل بنے۔ بالآخر طے پایا کہ ایسے سب حضرات جو مریم کی کفالت کے دعوے دار ہیں، وہ اپنا اپنا قلم جن سے وہ تورات لکھا کرتے تھے کسی بہتی ندی میں پھینک دیں۔ ان میں سے جس شخص کا قلم ندی کے بہاؤ کی طرف بہنے سے رک جائے گا اور اپنی جگہ پر قائم رہے گا تو وہی شخص مریم کی سرپرستی کا حقدار ہوگا۔ چنانچہ سب نے اپنے قلم پانی میں پھینک دیے۔ ندی کا پانی جس طرف جا رہا تھا سب قلمیں اسی طرف بہ نکلی، صرف ایک قلم بہنے سے رک گیا جو اللہ کے حکم سے یقیناً رکا ہوگا، اور وہ قلم تھا حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو مریم کا کفیل بنا دیا۔ اب اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے یعنی ان کے کمرے میں جس کو قرآن مجید نے محراب کے نام سے موسوم کیا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام بھی داخل ہوتے تھے۔ وہ جب بھی داخل ہوتے تو وہاں عجیب منظر دیکھتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، سورۃ آل عمران آیت نمبر 37۔ ترجمہ: جب حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی مریم کے حجرے میں داخل ہوتے تو ان کے ہاں کھانے پینے کی چیزیں موجود پاتے۔ اس پر وہ مریم سے پوچھتے کہ اے مریم یہ رزق کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہہ دیتی ہیں کہ اللہ کی جانب سے۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت مریم کی والدہ محترمہ حسنہ، جن کا ایک دوسرا نام حتنہ بھی تھا،
مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی قبر دمشق میں واقع ہے۔ ان کی نیت کس قدر خالص تھی کہ اللہ نے اس نیت کو ایسا بھاگ لگایا کہ جو بیٹی عطا فرمائی اس کو اللہ کے ایک ایسا خاص مقام عطا فرمایا کہ ان کے حجرے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قسم کے موسمی پھل بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے، اور ایسے پھل بھی عطا کر دیے جو کہ بغیر موسم کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم خدا نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنا دیا ہے اور جہاں کی عورتوں میں منتخب کیا ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 42۔ اب یہاں پہ یہ بات غور کرنے والی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا مقام کس قدر بلند ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی انہیں اونچے مقامات کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں بعض عورتوں کے فضائل کا تذکرہ کیا، مگر سوائے حضرت مریم کے کسی کا نام نہیں لیا، اور حضرت مریم کا اس سے اعلیٰ مقام نظر آتا ہے کہ اللہ نے ان کا نام قرآن مجید میں بیان بھی کیا اور ایک سورت بھی نازل فرما دی ہے۔ اتنی عظیم خوشخبری دینے کے بعد فرشتوں نے مزید نصیحت کی، یا مریم قنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک آدمیوں کی بات ہے ان میں تو بہت سارے آدمی با کمال گزرے ہیں، مگر عورتوں میں کوئی کامل نہیں ہوا سوائے مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے۔ یہ کیسا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی اسی وقت ان کی ماں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا، اے اللہ تعالیٰ اس کو اور اس سے آنے والی اولاد کو دھتکارتے ہوئے شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش کے وقت شیطان اس سے چھوتا ہے تو وہ چلا کر رونے لگتا ہے، صرف مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو شیطان نے نہیں چھوا تھا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کے ماں باپ کون تھے اور وہ ماں باپ کیا کام کرتے تھے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے جو خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، انہوں نے آپ کی کیسے دیکھ بھال کی تھی۔ اور اسی طرح سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں اولاد بھی عطا کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ انشاءاللہ وہ پھر کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔